آج میں ایک بہت ہی عجیب و غریب اور دلچسپ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، مجھے یقین ہے کہ جیسے میں کڑتا ہوں، سڑتا جلتا مرتا ہوں، اس بات پہ آپ بھی کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں صدیوں سے زوال کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں، اور رہندہ درگاہ پریکٹیکلی، یعنی اندازہ لگائیں کہ 1 کتنے بلین کے گفٹ سعودی گورنمنٹ نے دیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، اس کے چند ہفتوں بعد ہی کتنی حقارت سے انہوں نے کہا کہ ہمارے بغیر تو یہ چند ہفتے نہیں گزار سکتے۔ سو دل دکھتا ہے۔ اس کے بعد بندہ پھر سوچتا ہے کہ یار یہ عروج و زوال کا معاملہ ہے کیا؟ ایک ریسرچ آئی بہت زبردست، بہت اعلیٰ۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی یہ فیکٹرز ہیں کسی قوم کے عروج میں جو بالکل غلط ہے۔ اس نے کہا جی کہ مذہب کوئی فیکٹر نہیں ہے عروج کے لیے، کرتے رہو عبادات۔ اور مجھے خیال آیا کہ ہم سے زیادہ عبادات کہاں ہوتی ہیں عالم اسلام میں۔ ہمارے خود پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کروڑوں حاجی، عمرہ، اور یہ وہ نمازیں، مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی، سب کچھ ٹھیک ہے، درباروں پہ بھی حاضریاں چل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا مذہب کوئی فیکٹر نہیں ہے۔ اس کے پھر ثبوت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اصولاً چلیں اور کچھ نہیں کہ جی وہ بھی چونکہ اہل کتاب ہیں، کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جی ان کے بعد کوئی دوسری طاقتور پوزیشن تو کم از کم مسلمانوں کی ہوتی نہیں ہے۔ رشیا ایک طاقت ہے، چائنا ایک طاقت ہے، ان کا ماشاءاللہ مذہب ہی نہیں پتہ، لیکن ہم کسی کھاتے میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے بات ان کی ٹھیک ہے، اس پہ کسی نے کجبیسی کرنی ہے کر لے، لیکن حقیقت یہی ہے، مذہب بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی رنگ بھی نہیں ہے کہ گورا ہے، کالا ہے، پورا ہے، پیلا ہے۔ اب چائنیز اٹس اے یلو ریس، تو اچھا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ایج آف سویلائزیشن کا ایک تصور ہے، مثلاً میسوپوٹیمیا عظیم ترین ایجپشن مصری تہذیب بڑی پرانی، ہندوستان کی تو کیا ہے ہندوستان، ٹھیک ہے، ہزاروں سال پرانی سویلائزیشن۔ انہوں نے کہا جی سویلائزیشن کی ایج کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا جی، مذہب کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، سویلائزیشن کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، رنگ کا بھی تعلق نہیں ہے، نسل کا بھی تعلق۔ اچھا، دنیا کی سپر پاور کون ہے؟ امریکہ ہے، اور اب سے نہیں ہے، کب سے ہے؟ تو وہ تو کوئی قوم ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے نیشن آف نیشنز۔ کوئی کہیں سے ہے، وہ کہتے ہیں وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، وہ کہیں سے آیا، کہیں سے آیا، کہیں سے آیا۔ اچھا، طویل ایک بحث ہے کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ پھر سیانے لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے عروج کی وجوہات میں، ان میں سے کوئی وجہ بھی نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ میں 9 چیزیں آپ کو پڑھ دیتا ہوں پلیز۔ ایک انتہائی سنجیدگی، متانت، دیانتداری اور غیر جانبداری سے اس کے بارے میں سوچیں، اور جتنا فیڈ بیک ہو سکتا ہے مجھے بھیجیں۔ میرے اپنے عقل میں، ویژن میں اضافہ ہو، گہرائی اور گیرائی مجھے زیادہ نصیب ہو، مزید اس پہ غور کریں، مزید اس پہ ڈیبیٹ کریں، اس کو ذرا اچھی طرح کھنگالیں صورت۔ انہوں نے کہا جی صرف 9 چیزیں ہیں جو کسی قوم کو عزت دیتی ہیں یا ذلت دیتی ہیں۔ اگر یہ ہیں تو عروج ہے، اگر یہ نہیں ہیں تو زوال ہے، اگر یہ ہیں تو عزت ہے، نہیں ہے تو ذلت ہے۔ اب وہ 9 چیزیں پڑھیں، آپ یقین کریں، میں ذاتی طور پہ میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو میں بیسیکلی میں تو کہتا ہی ہوں کہ میری فیملی کی طرح ہے۔ میرا ریڈر یا میرا ویور جو ہے وہ میرے خاندان کا حصہ ہے، ان کے ساتھ مل جل کے بندہ دکھ درد شیئر کرتا ہے، سوچتا ہے، برین سٹارم کرتا ہے، نتیجہ نہ نکلے۔ وہ جو کہتے ہیں، ہمارے ایک صوفی شاعر نے کہا تھا، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہم کم از کم وہ تھوڑا مطلب کوئی سوچیں تو صحیح۔ اچھا، وہ 9 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے وہ کہتے ہیں اخلاقیات، ایتھکس۔ اچھا، مثلا وہاں ایک بڑی چیز بڑی مشہور ہے، ہمارے یہاں نہیں ماشاءاللہ خیر سے، ورک ایتھکس۔
پاکستان میں کوئی سرکاری ملازم وہ شاید 1 in a million ہو کوئی انسان کا بچہ جو وقت پہ آفس جاتا ہو. انہوں نے کہا جی کہ ورک ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اخلاقیات یہ نہیں ہے کہ فلانا کیا پی رہا ہے, فلانا کس کے ساتھ گھوم رہا ہے, فلانی نے کیا پہنا ہے. انہوں نے کہا نو, تم جھوٹے تو نہیں ہو, کم تو نہیں تول رہا ہے, جعلی دوائیں تو نہیں بن. یہ ہے اخلاقیات. اب پرابلم ہمارے ہیں کہ جی فلانا وہ جی یہ فلانی نہ پھرتا ہے, یا یہ کھاتا ہے, یا یہ پیتا ہے. اچھا وہ بجلی چوری کر رہا ہے, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اچھا بیڑا غرق کر رہا ہے معاشرے, کوئی نہیں. اچھا ایتھکس, اخلاقیات, یعنی میں یہ بات حقارت سے نہیں کہہ رہا. بڑا خدا ہے امریکن, عام امریکن کے لیے, میں کافی دفعہ گیا ہوں, عام امریکن کے لیے $1 خدا ہے. یعنی ہمارے یہاں وہ پیسے کے ایسے نہیں ہیں کتے جتنے وہ $1 کے پیچھے. لیکن آپ کسی بندے کو کہو کہ آؤ دودھ میں ملاوٹ کریں, کہو میں بڑا ایکسپرٹ ہوں 2 نمبر دوائی بنائیں, تو آپ کے تھپڑ مارے گا یا فوراً پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ کرے گا. اچھا ایتھکس, انہوں نے کہا نمبر 1 اخلاقیات. اور اخلاقیات کا تعلق کیا پہنا ہے, کیا کھایا ہے, کیا پیا ہے, اس سے نہیں ہے. اخلاقیات ہے معاملات. اچھا ایک دوسرے کے ساتھ, وہ حضرت عمر سے منسوب ہے, یا میں شاید اگر کہ انسان صوم و صلات سے نہیں, یعنی عبادات سے نہیں, اپنے معاملات سے پہچانا ہے. سو نمبر 1 از ایتھکس. نمبر 2 ہے انٹیگریٹی, آنیسٹی. ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان, ہمارا اچھا وہ ہم نہیں کہتے, دنیا کب سے کہہ رہی ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ہم تو ہر چیز میں ثواب ڈھونڈتے ہیں, جنت ڈھونڈتے ہیں. وہ بھائی ویسے ہی خوبصورت کام ہے. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یعنی ایک پالیسی کے طور پہ, ایک اسٹریٹجی کے طور پہ بھی آنیسٹی بہت ضروری ہے. انٹیگریٹی, آپ کی انٹیگریٹی جو ہے اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. مثلا آپ اندازہ لگاؤ, میں ایک بات میں مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں. عمران خان کے بارے میں نون لیگ یہ ہر فضول بات کرتے تھے, لیکن جب دیانت کی بات آتی تھی تو کیا کہتے تھے, اس کے دائیں بائیں جی بد دیانت ہیں. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بد دیانت ہے. یہ ہے انٹیگریٹی کہ آپ کا دشمن بھی آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے. اچھا یہ ہو گیا 2 چیز. تیسری ہے سینس آف رسپانسبلٹی, احساس ذمہ داری. مطلب آپ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ حسن نثار تم نے جھاڑو دینا ہے, تو خدا کی قسم یہ فیکٹ ہے, میں نے زندگی ایسے ہی گزاری, تو میں جھاڑو ایسا دوں گا. کوشش میری یہ ہوگی کہ کوئی دوسرا بندہ آپ مجھے کو ڈسٹنگ کرنی ہے, میں ڈسٹنگ ایسی کروں گا. کوشش میری یہ ہوگی کہ میرے جیسی ڈسٹنگ کو دوسرا نہ کر سکے. اپنے کام پہ فخر کرنا اور اس کے لیے تن من دھن تک کا زور لگا کے کام کرنا. اچھا ذمہ داری کوئی بھی, یہ آپ نے مجھے چوکیدارہ سونپ دیا تو پھر سونا میرا کام نہیں ہے, پھر میں بہت بے حیا بے شرم آدمی ہوں اگر میں اس کے دوران. اچھا یہ میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں, ٹائم نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے. تیسرا ہے کہ رسپیکٹ فار دا لاز اینڈ رولز. اپنی دھرتی, اپنا ملک, اس کے بھی قوانین, قواعد و ضوابط وغیرہ اگر تو وہ اگر آپ اس کا احترام نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بربادی آپ کا مقدر بن گئی. رول آف لا جسے کہتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے مہذب ملکوں میں کہ مڈ نائٹ کوئی ٹریفک نہیں, کوئی بندہ دور دور تک اور نظر آ رہا ہے. سگنل پہ اگر سرخ بتی آ گئی ہے تو ڈرائیور نے گاڑی روک لی ہے. یہ کیا عالی شان ایک رویہ ہے. ٹھیک, اچھا اب اگر آپ اپنے ہی قوانین کا, اپنے ہی قواعد و ضوابط کا احترام نہیں کرتے تو پھر انجام وہی ہے جو ہم جیسے معاشروں کا ہے. سامنے 72 سال ہو گئے, وہی سر ہے, نہ پیر ہے, نہ آگا ہے, نہ پیچھا ہے, نہ ہماری کو سمت ہے, نہ ہمارا کو ٹارگٹ ہے, نہ ہمارا کو گول ہے, کچھ بھی نہیں. حکمران روتے پھر درخت لگا کے دے دور پھٹے منہ, کیا کرنا درخت لگا کے, درخت تو ایندھن ہے. تمیز ہی نہیں, سڑک عبور کرنے کی, ٹریفک سگنل کا احترام نہیں. دواؤں کی دکان, دوائیوں کی دکان کے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں, اس کے پیچھے اگر کوئی شخص گاڑی کھڑی کر جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی لانتی ہو سکتا ہے؟ اس کو خیال ہی نہیں آتا یہ کہ
یہ ممکن ہے اس کی ماں، اس کا باپ، بھائی، بچہ کوئی، اور اس نے یہ دوائی لے کے تیزی سے ہاسپٹل کی طرف بھاگنا ہو، یا ڈاکٹر کے یا گھر یا جہاں بھی، نہیں، کنسرن ہی کوئی نہیں ہے. اچھا ایم سوری، میں ایک انڈرسٹینڈنگ سی ہے کہ 8 سے 10 منٹ تک کی کمیونیکیشن ہوگی، تو 10 منٹ ہو گئے ہیں پورے. میں خود تو کم از کم اپنے بنائے ہوئے قانون کا اور اس کا میں احترام کروں. تو انشاءاللہ 1-2 دن میں ہی اس پہ آپ غور کریں، فیڈ بیک دیں، اس پہ ہم گفتگو چلائیں. آپ اپنی اوپینین، اپنی رائے، جو کچھ بھی ہے پلیز بھیجیں، تاکہ ایک بڑے لیول پہ ایک ڈیبیٹ، ایک بحث تو شروع ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. اس کے جو باقی پوائنٹس ہیں وہ دوسروں کے حقوق کا احترام، رسپیکٹ ٹو دا رائٹس آف ادرس. اب تصور کریں، یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، کوہرام مچا ہوا، یہاں کیا متائی ہوئی ہے، انسرٹنٹی اتنی ہے، غربت، جہالت، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم، ایک دوسرے کے ساتھ تو چھوڑو، بھائی بھائی کے ہاتھوں محفوظ نہیں، بیوی شوہر کے ہاتھوں محفوظ نہیں، اولاد ماں کے ہاتھوں محفوظ نہیں، یہاں تک نوبت آ گئی ہے. تو لیکن جب آدمی، میں اگر ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں، میں اگر کسی کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اگر اس کو غلط چیز اس کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں، تو میں اس کا حق مار رہا ہوں، میں اس کے حقوق کا احترام نہیں کر رہا. تو گریجولی ہوگا کیا کہ یہ ٹرینڈ بنے گا، پورا معاشرہ جہنم بن جائے گا. اور میں اگر یہ کہوں کہ ہم یہ بھگت رہے ہیں، جو بہت پریولیجڈ لوگ ہیں، جو بہت سیکیور، پروٹیکٹیڈ، یہ وہ وغیرہ، نارملی جو ایک عام آدمی ہے، لو مڈل کلاس، لو مڈل کلاس، ایون مڈل کلاس، میں کہتا ہوں حتیٰ کہ اپر مڈل کلاس بھی، وہ اتنے زیادہ خطرات کو کہ وہ ایکسپوزڈ ہے مکمل طور پہ. اینی تھنگ کین ہیپن ٹو اینی بڈی فار دیٹ میٹر، اینی ٹائم. تو جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میٹر کرتی ہیں، یہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، جن کا غلبہ ہے، جو دنیا کو لیڈ کر رہی ہیں، جو دنیا کی امامت کر رہی ہیں، وہ تو علامہ اقبال تو خواب دیکھتا رہا ہے کہ بھائی مسلمان امام، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وہ لینے والا بہتر جانتا ہے، اس نے بہتر لوگوں سے امامت کرانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان میں مولانا مودودی کا بناؤ اور بگاڑ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ پاک تو میرٹ، خالق نے اپنی مخلوق کا میرٹ دیکھنا ہے. جو بچہ، جو کمیونٹی، جو ذات، جو قوم، جو قبیلہ اس کو بہتر پرفارم کرتا نظر آئے، تم لیڈ کرو. اچھا، اب جب دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق کا احترام جو ہے وہ انشور ہو جاتا ہے، وہ یقینی بن جاتا ہے. معاشرے میں ایک ردم، ایک اس کا جو سر ہے نا، اس کا سر تال درست ہو جاتا ہے، اس میں ایک ردم آ جاتا ہے، اس میں ایک شاعری آ جاتی ہے، اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے، اس میں ترتیب، تنظیم، تخلیق بہت اچھا. ادروائز وہ میرے ایک دوست تھے اسد گیلانی، مرحوم کے صاحبزادے فاروق گیلانی، واز اے سینئر بیوروکریٹ. چھوٹی عمر ہی کہوں گا میں تو، 50s، لیٹ 50s یا ویری ویری ارلی 60s ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ تھے جوائنٹ سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس آئے. تو میں نے کہا یار فاروق، وہ سنا ملک کے اکنامک کنڈیشنز یہ. انہوں نے کہا اس ملک کی کیا اکنامک کنڈیشنز ہونی ہیں؟ ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے آدمی کی جیب میں ہے، ہر ادارے کا ہاتھ دوسرے ادارے کی جیب میں. ڈیفالٹ کرے جب پریزیڈنٹ ہاؤس نے بجلی کے پیسے دینے ہوتے ہیں، سی ایم ہاؤس نے تو پی ایم ہاؤس نے تو گورنر ہاؤس نے، تو آپس میں ہی ان کا یہی حال ہے، جیب کتروں والا معاملہ سارا. سو دوسروں کے حقوق کا، اگر آپ اپنے حقوق کا احترام چاہتے ہیں تو آپ کو ایک فضا کریٹ کرنی ہوگی. اور یاد رکھیں، آج اگر آپ اپنے حقوق جبراً حاصل کر سکتے ہیں، آپ طاقتور ہیں، تو یقین رکھیں اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا یا آپ کا پڑپوتا بھی اتنا ہی طاقتور اور اتنا ہی اہم ہوگا. یہ شاہ ایران خود بما اپنی اولاد کے رل گیا. کہاں بیٹھی ہے آج صدام حسین کی بیٹی؟
مغلوں کی مغل شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادی کرنی پڑی. یہ 70-72 سال پہلے جو پاکستان میں گیزٹیئرز لاہور کے جو معززین روسا عمرا اور پتہ نہیں کیا، ان میں سے ایک خاندان نہیں ہے. کمی چودھری ہیں آج لاہور شہر کے. چودھری کون ہے؟ کھڑپینچ چودھری میں کچھ اسپیسیفک کچھ جیسے میاں یا خان، میں وہ بات نہیں کر رہا. کھڑپینچ کون ہے؟ ان میں سے ایک خاندان کا ذکر نہیں ہے. گیزٹیئرز دیکھیں انگریز بیوروکریٹس کے، وہ قطعی کوئی نہیں تھی. یہ بیچارہ ایک خاندان وہ جاتی عمرہ میں بھوکا مر رہا تھا، 1.5 پتہ نہیں مرلے کے گھر میں ہے. ٹھیک ہے، باقی جتنے کون لوگ ہیں وہ آ گئے جو خاندانی تھے، بڑے بڑے نامور لوگ گھرانے، ان کے نام و نشانی مٹ گئے، ان کا وجود ہی کوئی نہیں رہ گیا. اچھا، سو یہ حقوق کا ایک دوسرے کا احترام، حقوق، یہ سارے معاملات اس لیے ضروری تھے کہ آج اگر کوئی طاقتور ہے، میں انفلوئنشل ہوں، میں بااثر آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، فلاں آئٹم کا ہے، آج وہ بھائی پوتا، میں نے کہا حسینی نام کے باورچی سے شادی کی ہے مغل شہزادی نے، اور باقیوں کا بھی اللہ معاف کرے حال یہی تھا. کس کا؟ تیمور کی، اور آل تیمور، بابر کی اولاد، اکبر اعظم کی اولاد. سو ماحول ایسا بناؤ. ویسٹ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یار وقت تو وہ تو خاندانوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، اللہ پاک کا تو اپنا کہنا ہی. تو ماحول ایک ایسا بناؤ کہ اگر کوئی کمزور بھی ہو تو اس کو کوئی ایکسپلائٹ نہ کرے، اس کو کوئی ذلیل نہ کرے، اس کی کوئی عزت نفس مجروح نہ کرے، اور اس کے بنیادی حقوق کا. اچھا، یہ دوسرے کو آگے ہے ورک لوننگ ہونا، اپنے کام سے محبت. وہ ماں باپ ہی ہے، کام آپ کا، آپ کی شناخت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ آئی ڈی کے لیے کہ جی وہ کچھ شناخت کو چہرے کی، کہ یہاں چوٹ لگی ہوئی، یہاں زخم کا نشان ہے. کام شناخت ہے، کام ماں ہے، کام باپ ہے، وہ آپ کی عزت ہے، وہ آپ کی راحت ہے، آپ کی آسودگی ہے. وہ سبب اللہ پاک نے بنایا، اس کو ذریعہ بنایا آپ کے سروائیول کا. تو جو بندہ اس سے محبت، چند دن پہلے میں نے یہ پڑھا کہ ایل ڈی اے کے کوئی نئے کوئی ادھر ایم ڈی، تو اس نے آتے ہی ڈانگ اٹھائی. کس بات پہ؟ اندازہ لگاؤ کیا لوگ ہیں. یہ بے شرمی اور بے غیرتی کی آخری انتہا ہے. کس بات پہ؟ لوگ اپنے کام پہ نہیں جاتے ہیں، بددیانتی کی بر وقت جاتے ہی نہیں. اگر 9 to 5 ہے، کوئی 10 بجے جا رہا ہے، کوئی 10:30 جا رہا ہے، کوئی 11 بجے جا رہا ہے. یہ پھر نتیجے بھی سامنے ہیں، ذلت بھی ماشاءاللہ اسی حساب سے. اچھا، اس کے بعد ہے اسراف سے بچنا، نمود و نمائش سے بچنا، اپنی آمدنی کے مطابق. ظاہر ہے آپ کی سیونگ بھی، بچت اور یا سرمایہ کاری وہ آپ کی انکم کے حساب سے ہوگی. اگر آپ بالکل ہی ایج پہ ہو، ظاہر آپ نہیں کر سکتے تو خیر ہے، جب بہتر ہو جائے گا پھر معاملہ. لیکن اسراف دیکھیں، جو غیر ضروری چیزیں خریدتا ہے، بزرگ کہا کرتے تھے اس کو اپنی ضروری چیزیں بھی بیچنی پڑتی ہیں. ایک وقت آ جاتا ہے، وہ چاہے ملک ہو. یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھو کہ جی وہ اسٹیل مل بیچ دیں جی، PIA بیچ دیں جی. کیا مطلب؟ کیوں؟ چونکہ ہم نے بہت سے کام غیر ضروری کیے، تو اب ہمیں بہت سے ضروری چیزوں کے بارے میں کہ جو پرائیویٹائز کر دو، فلانا کر دو. اچھا، یہ بچت اور سرمایہ داری کا ٹرینڈ ہونا چاہیے. اسراف، نمود و نمائش، یہ ادھر تو بچیں. تقریبات میں بھی بچیں، رزق کی توہین نہ کریں. یہ شادیوں بیاہوں پہ شمع شریف میں بڑا اچھا کام کیا تھا. یہ ون ڈش وغیرہ کا مت کرو، یہ اس لیے نہیں، بے برکتی ہو جاتی. یاد رکھیں یہ، اور بہت گلیمرس شادیاں اور فنکشنز وغیرہ یاد رکھیں. میں پچھلے دنوں ہندوستان کے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بلینئر سے بھی کچھ شاید آگے کا ہی وہ کام ہے، اس نے پتہ نہیں کتنا بتحاشا پیسہ خرید. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے جو بھی ہے، بچی جو بھی جس بھی مذہب کی ہو، جس بھی ملک کی ہو، اللہ اس کو آباد رکھے، چونکہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں بہت زیادہ. پھر تو کل کلاں اگر علیحدگی ہو جائے، ڈیورس ہوئی، تو کدھر گیا ہے یہ سارا تام جھام؟ نہیں پسند اس کو. تو سادگی، وقار، بالکل مہمان ان کی خاطر تو سارا کریں، لیکن حدود کے اندر. اعتدال، میانہ روی ہمارے لیے حکم ہے، عبادت میں بھی اعتدال اور میانہ روی. اچھا،
اگلا ہے کچھ ول urge ٹو ڈو سمتھنگ ایکسٹراڈنری. کوئی میں ایسا کام کروں اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, بنی نوع انسان کے لیے کہ لوگ کہیں بھائی واہ. اور اس میں لالچ نہیں, نہ شہرت کا لالچ ہو نہ دولت کا لالچ ہو. خواہش کیا ہو کہ میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے, اگر میں ذہنی طور پہ اتنا بلند آدمی نہیں ہوں تو اپنے لوگوں کے لیے وہ اچھا کام کر لوں, اپنے محلے کے لیے کر لوں, اپنی گلی کے لیے کر لوں, اپنے شہر کے لیے کر لوں, ملک کے لیے. اور جو بہت پڑے ہیں وہ تو بنی نوع انسان کے لیے, وہ یہ ایڈیسن بجلی دے گیا, دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے. میرا خیال ہے وہ ساری خیرات میں باقی سارا کچھ, ایک بجلی کے تو فعل پر کہاں تک معاملہ میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. تو نواں پوائنٹ بہت خوفناک, دل دکھتا ہے میرا اس بات میں کڑتا ہوں بہت, لکھا بھی بہت. پنکچویلٹی, پابندی ہے اوقات. ہماری کیا اوقات ہے؟ مجھے بے شمار لوگ ملنے آتے ہیں اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک. آپ یقین کریں بیرون ملک سے جو آتے ہیں پاکستان, اور میرے کسی دوست احباب کے تھرو رابطہ کر کے ملتا, ان میں سے 95% لوگ ہمیشہ ٹائم پہ پہنچتے ہیں. کبھی کوئی ٹریفک میں پھنس گیا بیچارہ, کچھ اور ہو گیا. ماشاءاللہ یہاں جو رہنے والے ہیں نا, ان کی تربیت ہی ایسی ہے. ان کے لیے آدھا گھنٹہ 20 منٹ لیٹ ہونا, میں تھوڑا بدتمیز بھی ہوں جو کہ میں ڈانٹ دیتا ہوں, جھاڑ جھوڑ دیتا ہوں کہ بھائی یہ نہیں, یا میں کہہ دیتا ہوں لیٹ ہو گئے اور رہنے دو تو رستے سے واپس چلے جاؤ. وجہ ہے کہ بھائی اس کے بعد ٹائم دیا ہوا ہے. اگر آپ کے ساتھ جی آپ 7 بجے آ جانا, وہ آپ نے کوئی 10 بجے تک تو نہیں بیٹھنا, میں نے 8 ساڑھے 8 کا ٹائم کسی اور کو دیا, اور جو وہ کوئی اور ہے وہ ممکن ہے کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اس نے صرف میرے ساتھ کرنی ہے. تو یہ چھوٹے نہ کام پہ جانا نہ فلانا. وقت کی پابندی جو نہیں کرتا وقت اس کے منہ پہ تھوک دیتا ہے, یہ پکی بات ہے. حضور کا یاد ہے نا, کسی نے کہا تھا کہ میں اگلے دن گئے تو کھڑے تھے, ڈوب کوئی مر گیا ہوگا, وہ معافی مانگی اس نے. اچھا میں انتظار کروں, بٹ ٹھیک. یہ 9 پوائنٹس ہیں, اس پہ پھر تفصیلی بات ہوگی. آپ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں, پچھلی بار بھی کیا, اس بار بھی کر رہا ہوں, اس پہ اپنا انپٹ دیں. یہ ایک ریسرچ ہے, یہ ظاہر ہے کوئی الٹیمیٹ تو نہیں ہے. آپ بتائیں کچھ 4 فیکٹرز اور ہیں ہماری, کچھ 4 اور کجیاں, خامیاں, کمزوریاں جو ہمارے اندر ہیں, کہ اگر اچھا وہ بھی رفع ہو جائیں. یا ممکن ہے آپ کو بات کہیں تو میں کہوں کہ وہ تو اسی چیز کو یہ جو آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں یہ تو فلاں پوائنٹ کے اندر ہی کور ہو گیا. جیسے آنیسٹی کی, انٹیگریٹی کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا بہت بڑا, اس کا کینوس بہت بڑا ہے. سو میں آپ کے انپٹ کا میں انتظار کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.